السلام علیکم۔ آج میں آپ کو نفلی نمازوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم تمام دنیا کے مسلمان بہن بھائیوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو نمازوں کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہیں نمازیں، نفلی نمازیں۔ ایک وہ نمازیں ہیں جو ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ نمازیں ہیں جنہیں نفلی نمازیں کہتے ہیں۔ آج میں نفلی نمازوں کے بارے میں تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں۔ آئیے اور سنیے نفلی نمازیں۔ فرض نمازوں کے علاوہ چند نفل نمازیں ہیں جو اہل تقوی کے لیے بہت اچھی ہیں، کیونکہ انہیں قائم کرنے سے قربت خداوندی حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرض نمازوں کے علاوہ بھی چند نفلی نمازیں ہیں جن کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور احادیث میں ان کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ لہذا نفلی نمازیں حسب ذیل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نمازوں کی بہت سی فضیلت بیان کی ہے جو آپ سے میں ابھی شیئر کرتی ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی نمازیں ہیں۔ نماز تہجد نمبر 1، نماز اشراق نمبر 2، نماز چاشت نمبر 3، نماز اوابین نمبر 4، نمبر 5 نماز تسبیح۔ یہ بھی نمازیں 5 ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے نماز تہجد، نماز اشراق، آپ سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ نماز چاشت، نماز تسبیح۔ اب میں تفصیلات کے ساتھ آپ کو ان کے فوائد بتاتی ہوں۔ نماز تہجد کے معنی ترک نوم کے ہیں، چونکہ یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد رات کو سو کر اٹھنے کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے تہجد کہا جاتا ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد عبادات میں نماز تہجد کو بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تہجد پڑھو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ کار تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کا قیام قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس سے برائیاں ختم ہوتی ہیں اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کی محبوب نماز ہے۔ اس نماز کی قرامت میں طویل سورتیں پڑھنا سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز تہجد کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کی 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعت ہیں۔ دوسری نماز ہے نماز اشراق۔ نماز اشراق وہ نماز ہے جو سورج کے 1-2 نیزے بلند ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے ساتھ پڑھ کر ذکر الہی کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا ہے، یعنی طلوع کو 20 منٹ گزر گئے ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی 2 رکعتیں ہیں، لہذا یہ نماز پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اب میں آپ کو ایسے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو ساری نمازیں نظر آ جائیں لکھی ہوئی۔ نماز چاشت، اس نماز کا وقت آفتاب بلند ہونے سے شری نصف النہار تک ہے اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھنے کے بعد پڑھے۔ اس کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔
اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھتے ہیں۔ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہمیشہ پڑھنے والے کے سب گناہ بخشے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اس کے واسطے جنت میں سونے کا محل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز چاشت جو پڑھے گا اس کے لیے جنت میں سونے کا محل ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز اوابین، یہ نماز فرض، سنت اور نوافل کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز فرض، سنت اور نوافل کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی کم سے کم 2 رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکھتے ہیں، مگر عام طور پر 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز اوابین کی نسبت عمار بن یاسر صحابی نے کہا، میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ نماز پڑھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں ایک محل تیار کروائے گا۔ نیز لکھا کہ جنت کے ایک دروازے کا نام اواب ہے، ایک دروازے کا نام اواب ہے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اے اللہ، جس نے میرے نام والی نماز پڑھی اس کو مجھ میں داخل فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کی درخواست قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نماز ہے نماز اوابین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا رحم ہے، اگر ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ نماز تسبیح، 5ویں جو نماز ہے وہ نماز تسبیح۔ اس نماز کا بے انتہا اجر و ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی 4 رکعتیں ہیں، مگر مکروہ وقت کے علاوہ جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی 4 رکعتیں ہیں، مکروہ وقت کے علاوہ جب چاہے پڑھ سکتا ہے۔ بہتر ہے زور سے پہلے پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھے، ثنا کے بعد 15 بار یہ کلمہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ اور فاتحہ اور سورت پڑھ کر 10 بار یہی کلمہ پڑھے۔ پھر رکوع میں سبحان اللہ ربی العظیم کے بعد 10 بار، پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد 10 بار، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 بار، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 بار، پھر کھڑے ہو کر بسم اللہ سے پہلے 15 بار، پھر اسی ترکیب سے 4 رکعتیں پڑھے، پھر رکعت میں 75 بار اور چاروں رکعتوں میں 300 بار یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز تسبیح کافی بڑی ہے۔ اب میں نے اس کو پڑھ کے تو آپ کو سنایا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ زوم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ دیکھ کر بھی آپ اس کی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں، اب میں خاموش ہو جاؤں گی اور یہ ویڈیو بناؤں گی کہ آپ پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان نمازوں میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ نماز تہجد سے شروع کرتی ہوں۔